چنانچہ ہدیہ دینے کے بارے میں چند احادیث سن لیجئے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تحادو فإن الحدیۃ تذہب السخیمہ، ہدیہ دو، ہدیہ دینے سے انسان کے دل کا بغض کم ہو جاتا ہے، کینہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسرے کے دل میں اگر کوئی میل ہو نا تو ہدیہ دینے سے وہ میل ختم ہو جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا تحادو فإن الحدیۃ تذہب وحر الصدر، جو سینے کی گھٹن ہوتی ہے نا کسی کے بارے میں، وہ ختم کر دیتا ہے ہدیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحادو تحاببو، اور علی اللہ عنہ نے روایت کی تحادو تحابو، کہ ہدیہ دو، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ ام حکیم خزائیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تحادو فإنها تضاعف الحب وتذهب بالغوائل، کہ ہدیہ دو یہ محبت کو بڑھا دیتا ہے اور سینے کے اندر جو نفرت ہوتی ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ انس اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحادو فإن الحدیۃ قلت او کثرت، ہدیہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا معاملہ نہیں ہے، تذہب السخیمہ وتورث المودہ، یہ کینے کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہدیے میں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت کوئی قیمتی چیز ہو، چھوٹی بھی ہو مگر وہ ایک ٹوکن آف لو ہوتا ہے، اور ٹوکن آف لو دوسرے کے بندے میں محبت کا اثر پیدا کر دیتا ہے۔ عطا خراسانی نبی علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور باہم ہدیہ دے کر محبت پیدا کرو، اس سے بغض دور ہوتا ہے۔ اب ایک بھائی کو تو شریعت نے کہا کہ ہدیہ دو، دوسرے بھائی کو کیا کہا وہ بھی سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحدیۃ رزق من اللہ، رزق ہدیہ اللہ کی طرف رزق ہوتا ہے۔ فمن اہدی لہ شیء، جس بندے کو ہدیہ دیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، وَيُعْطِ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اس سے بہتر اس کو واپس لوٹائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سب سے حلال پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ مال غنیمت، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو عطا کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ حلال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہدیہ ملتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بندہ خود کماتا ہے اس کا تیسرا نمبر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے، اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بھئی دکانوں پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ تو اسی طرح علماء طلباء ان کے پاس ہدیہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ کوئی کسی کو کان کے پکڑتے نہیں لے آتا، اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ آنے والے آتے بھی ہیں، محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ یقبل الحدیۃ وایو، کہ نبی علیہ السلام ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اولا معروفا فلیکافئ بہ، کہ جس بندے کو ہدیہ ملے اس کو چاہیے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے۔ ومن لم یستطع، اور جس کی استطاعت نہ ہو، فل یذکرہ فمن ذکرہ فقد شکرہ، وہ اس کا تذکرہ کرے، جس نے اس کا تذکرہ کیا اس نے شکر ادا کر دیا۔ تو اول تو ہدیے کا بدلہ دینا چاہیے، استطاعت نہ ہو تو پھر دعا کرنی چاہیے، لوگوں میں تعریف کرنی چاہیے اس بندے کی۔ تو دیکھیں شریعت نے ایک بھائی کو ہدیہ دینے کے لیے کہا
اور دوسرے کو شکریہ ادا کرنا، واپس بہتر چیز لوٹانا اور اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرنا، اس کا حکم دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، کینہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت دونوں کے دلوں میں محبت کے رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ کہ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی کو ایسے حال میں ہدیہ ملے کہ لوگ پاس موجود ہیں تو الہدایا مشترک، تو ہدیے مشترک ہوتے ہیں، یعنی سب کے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی آگے تفصیل بیان کی کہ مقصود کیا تھا نبی اسلام کا۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ بھئی وہ تو سب میں بانٹنے چاہیے، فقہا نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے جس موقع پر یہ بات کی تھی تو اس وقت پھل آئے تھے، لہذا کوئی مجلس میں بیٹھا ہو کوئی کھجوریں پیش کرے تو سب میں تقسیم کر دو، یہ پھلوں تک محدود ہے۔ فقیہ ابو جعفر نے ابو قاسم احمد بن احمد سے نقل کیا کہ اگر ظاہر مانی لیں تو سب لوگ اہل صفہ جیسے ہوں یا خانقاہ کے سالکین جیسے، تو پھر ان سب میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اگر فقیہ کی مجلس ہے تو ایک استاد ہے، باقی شاگرد ہیں، اب فقیہ کا اپنا حق ہے، وہ شریک کر لے تو یہ اس کا دوسروں کے اوپر احسان ہے، اس کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے ہدیے کا بدلہ دیتے تھے؟ کان شریح اذا اہدیت لہ ہدیۃ لم یرد الطبق الا وعلیہ شیء، کہ شریح جو تھے ان کو اگر کوئی پلیٹ میں کوئی چیز بھیجتا تھا تو وہ پلیٹ کو خالی نہیں بھیجتے تھے، پلیٹ کو صاف کر کے اس میں کوئی اور اچھی بہتر چیز ڈال کے اپنی طرف سے واپس لوٹایا کرتے تھے۔ یہ ہے احسان کا بدلہ۔ ابو علی البیرونی کہتے ہیں کہ اہدیت الی ابراہیم بن ادم ہدیۃً، ابراہیم بن ادم کو ہدیہ دیا گیا، فلم یکن عندہ شیء یکافیہ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ اس کے بدلے دے سکتے، فنازع فروۃً فجعلہ فی الطبق، ان کے پاس ایک لباس تھا کھال کا بنا ہوا، انہوں نے وہ دے کے اس کو واپس بھیج دیا۔ چنانچہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پڑھنے کے لیے کسی سے کتاب لو تو اب بہتر یہ ہے کہ اس کی اگر جلد اچھی نہیں تو جلد بنا کے واپس کرو، اور اگر جلد بنی ہوئی ہے تو اس پر کاغذ چڑھا کے واپس کرو۔ آج تو یہ ہے نا کہ کتاب لینی یاد ہوتی ہے، واپس کرنی یاد نہیں ہوتی۔ ایک عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے وقوف انسان وہ جو کسی کو کتاب پڑھنے کے لیے دے دے، بے وقوف انسان وہ جو پڑھنے کے لیے کتاب کسی کو دے دے، اور اس سے بڑا وہ جو پڑھنے کے لیے لے اور پھر واپس کر دے۔ یہ آج کل کا احسان ہے۔ شریعت نے کہا نہیں، کتاب لیتے ہو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر نشان لگاؤ، اس کے صفحے پھاڑ دو، اس کو بچوں کے حوالے کر دو، نہیں، یہ ایک امانت ہے، اس کو صاف ستھرا رکھو، اور واپس دیتے ہوئے اگر اس کے اوپر جلد پرانی ہے تو نئی کر دو، اگر جلد ہے تو اس کے اوپر کاغذ چڑھا کر اچھی کنڈیشن کے واپس کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ چنانچہ سعید بن عاص رحمت اللہ علیہ ایک دن مسجد میں جا رہے تھے، ایک بندہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو اکیلا جاتے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پڑ جائے، ساتھ کوئی خادم ہے نہیں تو میں ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 30,000 30,000۔
فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس بندے کو ہدیے میں دے دو. اتنا سا اس نے کیا لحاظ کے ساتھ چل پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ خرج ابو عیینہ ذات یوم فتابعہ مروان بن الحکم بکوز ماء. ابن عیینہ نکلے وضو کے لیے تو ایک بندہ لوٹا لے کے پیچھے بھر کے ساتھ ساتھ چل پڑا. فلما فرغ من وضوئہ، جب ابن عیینہ نے وضو کر لیا تو التفت، اس وقت انہوں نے اس بندے کی طرف التفات کیا، پوچھا بھئی کون؟ فاذا ہوا رجل قائم، بندے کو کھڑے ہوئے دیکھا. قال ما حاجتک، بھئی آپ کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ جئتک بکوز من ماء، میں آپ کے پیچھے پانی کا لوٹا بھر کے لایا ہوں. قال سبحان اللہ، چنانچہ انہوں نے سبحان اللہ پڑھا. فامرہ ب300 جریب، انہوں نے 300 جریب اس کو دے دی اس کے بدلے. صرف پانی کا لوٹا بھر کے آیا. اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا سا بھی کوئی اگر کرے تو اس کا بھی اگر لحاظ ہمارے حضرات اتنا کرتے تھے. آج تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، انسان اس کا لحاظ نہیں کرتا. احسان کی مختلف شکلیں ہیں. ایک ہے ہدیہ دینا، ایک ہے کسی کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دینا. ایک کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو مصیبت میں نکالنے کے لیے اس کی مدد کرنا. ایک ہے کسی کی سفارش کر دینا اچھے کام میں، اس کا کام اٹکا ہوا ہے، یہ بھی احسان ہے. ایک ہے کسی کی خدمت کرنا، یہ بھی احسان. کفالت کرنا، یہ بھی احسان. کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی احسان ہے. کسی کو علم پڑھانا، تربیت دینا، یہ بھی احسان. مانگنے والے کو بیٹی کا رشتہ دینا، یہ بھی احسان. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سسر کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے درخواست کو قبول کیا ہوتا ہے. اور آج کل الٹا معاملہ ہے. داماد احسان جتلاتا ہے کہ میرا احسان کہ میں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہوتا ہے. حالت دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے، اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو بندوں کا شکریہ زیادہ ادا کرتا ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. کیوں؟ جو تھوڑا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ زیادہ شکر کیسے ادا کر سکے گا بھائی؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں. آج کل جزاک اللہ کہنے کی عادت بہت کم ہے، اور عجیب بات ہے ماں بھی نہیں سکھاتی. بیرون ملک میں ایک مرتبہ کوئی 25-30 بچے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے. ان میں 5-10 مسلمان تھے، باقی نہیں تھے. اسکول تھا تو میرے پاس کچھ سویٹس تھیں تو میں نے ان کو بلایا کہ بھئی میں آپ سب کو ایک ایک دیتا ہوں. اللہ کی شان، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ جتنے غیر مسلم بچے تھے سب کو میں نے سویٹس دی، سب نے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو کہا. اور جب 10 مسلمان بچوں کو دی، ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو جزاک اللہ کہتا. حیران رہا، یا اللہ. اس کا مطلب یہ کہ کافر مسلمانوں کے اس امر پر اتنا عمل کرتے ہیں، اور مسلمان ماؤں کی یہ حال کہ اپنے بچے کو تھینک یو بھی نہیں سکھاتی، جزاک اللہ بھی نہیں سکھاتی. لینے دینے میں آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. ایک پانی کا گلاس بھر کے لاتا ہے، چپ کر کے لے لیتے ہیں، جزاک اللہ کہنا یاد نہیں ہوتا.
اس کا مطلب یہ کہ ہماری گھٹی میں ہی نہیں پڑی یہ چیز کہ احسان کا ہم بدلہ دیں. اسی طرح پلیز کا لفظ کہنا ایک مصیبت. کسی مسلمان کی زبان سے تھوڑا ہی سنیں گے اس لفظ کو, آتا ہی نہیں. تو ہمارے اندر تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ اچھی عادات نہیں, ان اچھی عادات کو کافروں نے اپنا لیا ہے, ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تو جزاک اللہ کہنا, بارک اللہ کہنا, کوئی جزاک اللہ کہے تو وَإِيَّاكَ آگے کہنا, کوئی نعمت ملے اس پر الحمدللہ کہنا, اس کو عادت بنانا چاہیے. ہمارے اوپر جن کے احسانات ہیں ان کی بھی تفصیل سن لیں. سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, نبی الاسلام کی امت میں سے بنایا اور ان گنت نعمتوں سے نوازا. ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم مقروض ہیں اپنے رب کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. تو اللہ کا جو یہ احسان ہے اس کا بدلہ کیا؟ بدلہ یہ کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہوں, اپنا دل اللہ کے حوالے کریں. دل میں کسی غیر کے ساتھ جو غیر شرعی محبت کا تعلق ہے, نفسانی شیطانی, وہ نہ قائم ہونے دیں. جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اس نے گویا اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کر لی. ہم چکا تو نہیں سکتے مگر چکانے والوں میں نام لکھوا لیا. تو دل اللہ کے حوالے کر دینا, ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنا لینا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, ایسی زندگی کو اپنا لینا, یہ اس احسان کا بدلہ ہے. دوسرا احسان ہمارے اوپر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے امت کے لیے دعائیں کی, اللہ کی نعمت پہنچائی اور زندگی گزارنے کی رہنمائی دے کر ہم پر احسان کیا. ورنہ تو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے. ہمیں تو ماں اور بیٹی میں فرق بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہمیں آج اگر کسی نے حیا سکھایا, رشتہ داریوں کی قربتیں سکھائیں, محبتیں سکھائیں, تو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. باہر کی دنیا میں دیکھو, میاں بیوی ہوتے ہیں, ایک دکان سے پلیٹ میں کھانا آتا ہے, آدھے کے پیسے بیوی دیتی ہے, آدھے کے پیسے خاوند دیتا ہے. ایئرپورٹ پہ یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو ایک انگریز جوڑا آیا اور آ کے وہ بیٹھے تو بیوی کہنے لگی, ہنی کین آئی بارو اے سگریٹ فرام یو. تو مجھے حیرت ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ الگ الگ ہوں گے اور اکٹھے سفر کر رہے ہوں گے. تو خاوند نے مجھے ہیلو ہائی کیا, اب مجھے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ جو آخری سال کے آخر پہ چھٹیاں ہوتی ہیں یہ گزارنے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا. تو بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہماری شادی کو 22 سال گزر چکے ہیں. 22 سال شادی ہونے کے بعد بیوی اپنے خاوند سے سگریٹ ادھار مانگتی ہے. اور یہاں جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, کہیں خاوند اپنا سب کچھ بیوی پہ لٹاتا ہے, کہیں بیوی اپنے خاوند کو ہدیہ دیتی ہے, محبتیں دیتی ہے. ایک مرتبہ ہمیں نیو یارک سے کیلیفورنیا جانا تھا. ہم 2 دوست تھے, دوسرے ایک عالم تھے. تو ہم ایئرپورٹ پر پہنچے ٹکٹ خریدنے کے لیے. ہم نے کہا جی ہمیں آپ 2 ٹکٹ بنا کے دیں. تو وہاں ایک انگریز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ٹکٹ بنا کے تو پھر کہا کہ جی اس کے اتنے پیسے ہیں. تو جیسے ہی سنا کہ اتنے پیسے ہیں, میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں دیتا ہوں, اور انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں دیتا ہوں.
اب وہ میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ مجھے دینے دیں، میں ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا۔ جب لڑکی کی طرف پیسے بڑھائے تو اس نے پین رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ یہ وجہ ہے کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتی ہوں۔ تو میں حیران ہوا، میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ٹکٹیں خریدنے آتے ہیں، خاوند الگ پیمنٹ کرتا ہے، بیوی الگ پیمنٹ کرتی ہے، جہاں دو مسلمان آتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھتی ہوں کہ ایک بھی دینا چاہتا ہے، دوسرا بھی دینا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبتیں جو مجھے آپ میں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے میں مسلمانوں سے محبت کرتی ہوں۔ شریعت ایسی خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ یہ کہ ہم ان سے اتنی محبت کریں کہ جو باقی تمام مخلوق سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کریں۔ اور دوسری بات کہ ان کی سنت پر محبت سے عمل کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کریں۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا، اس غم کو ہم زندگی کا مقصد بنائیں، لوگوں تک دین کو پہنچانا، دین کے لیے جان مال وقت لگانا، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ اور چوتھی بات کہ جن کو نسبت ہو نبی علیہ السلام سے، جو سادات ہوتے ہیں، ان کا اکرام کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اسالکم علیہ، میں تم سے کوئی اس کے بدلے مال نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے اقارب ہیں تم ان سے محبت کرو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص سادات میں سے ہے، اتنا خیال فرماتے تھے، کئی مرتبہ اس کو اپنے پاؤں نہیں دبانے دیتے تھے، وہ پاؤں دبانے کے لیے بیٹھتا تھا، فرماتے تھے نہیں، تم سادات میں سے ہو، پاؤں مت دباؤ، تم میرے ہاتھ دبا لو، تم میرا سر دبا لو، میں تمہیں پاؤں نہیں دبانے دوں گا۔ تو سادات کا اتنا اکرام کیوں؟ نسبت کا اکرام ہے، نسبت کا اکرام ہے۔ اپنے بچوں کو سادات سے محبت سکھانی چاہیے کہ ان کا اکرام کریں، نسبت کی بڑی لاج ہے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اکابر کا ہم پر احسان، مشائخ کا، نسبت کا نور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، علماء فقہاء کا، شریعت کو انہوں نے کتنے اچھے انداز سے کھیر بنا کے پیش کر دیا، محنتیں کر گئے، تو ہم ان کے بھی احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا تذکرہ، ذکر خیر کریں، ایک بات۔ دوسری بات کہ ان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ صاحب مشکات نے لکھا ہے، جب انہوں نے مشکات شریف لکھی، حالانکہ وہ شافعی مسلک کے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے روات میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی، لیکن ان راویوں پر انہوں نے حالات پر جب کتاب لکھی تو امام ابو حنیفہ کا نام شامل کیا۔ تو یہ حیرت کی بات ہے کہ ان سے کوئی حدیث روایت بھی نہیں کی، ان کا تذکرہ روات میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگرچہ ان سے حدیث کوئی لی تو نہیں، لیکن میں نے حصول برکت کے لیے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حصول برکت، ان کو اللہ نے جو تقوی دیا، علم دیا، قبولیت دی، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنا امت کے اوپر لازم ہے، سبحان اللہ۔ تو ائمہ اربعہ کے لیے دعا کرنا، مشائخ کے لیے دعا کرنا، صحابہ کے لیے، تابعین، اپنے جتنے سلف صالحین گزرے سب کے لیے دعا کرنا، اور بالخصوص جو اپنی لڑی کے مشائخ ہیں وہ اور اقرب تعلق ہے، ان کا ہم احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو دعا کریں، دوسرا تلاوت کریں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ بعض ایسے بھی دوست ہیں
کہ ہمارے اگر 40 حضرات ہیں اس لڑی میں تو 40 مرتبہ قرآن پڑھ کے انہوں نے ہر ایک کو ہدیہ بھیجا. بعض ایسے بھی ہیں جو ان کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں نام بنام ہر ایک کی طرف سے. بعض کو اللہ نے توفیق دی وہ ان کی طرف سے حج کرتے ہیں. تو یہ بھی اس احسان کا بدلہ ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حماد کے لیے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس سے تم نے علم حاصل کیا یا کوئی فائدہ اٹھایا اس کے لیے دعا کرتے رہو. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا کتنا خوبصورت قول ہے, سبحان اللہ, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ شریف انسان وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھے. شریف انسان وہ ہے جو ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھے. اگر ایک لمحے کی محبت کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے تو پھر ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, میاں بیوی, اس میں تو ہمیشہ کی محبتیں ہوتی ہیں. کتنا لحاظ کرنا چاہیے, سوچنے کی بات ہے. پھر والدین کا احسان اولاد پر ہوتا ہے, ان کے لیے دعا کرے اور ان کی خدمت کرے. ساس سسر کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے شریعت کے نزدیک, تو ان کو بھی دعاؤں میں شامل کرے. بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی بھی کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں. غربا مساکین, ان کی ضرورت کے لیے خرچ کرنا, انہیں کھانا کھلانا, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ سب احسان کرنا اور احسان کا بدلہ دینا اس میں شامل ہے. عام طور پر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. ابتدا میں جب ہم پڑھتے تھے نا ویل للمطففین, ناپ تول میں کمی کیشی کرنے والوں کے لیے بربادی, تو ایسے ایک ذہن میں تصور تھا کہ یہ تو دکاندار کرتا ہے, جو ترازو پہ تولتا ہے وہ کم تولتا ہے تو یہ مطفف ہے, ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے. پھر جب حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واز سنا تو حضرت نے فرمایا کہ دکاندار مطفف نہیں ہوتا, ہر وہ بندہ جو لینے کو تو پسند کرے اور دینے کو دل نہ کرے وہ مطفف ہوتا ہے. چنانچہ میاں بیوی میں خاوند چاہتا ہے بیوی کسی سے تعلق نہ رکھے, پاک دامنی کی زندگی گزارے, خود اگر وہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مطفف ہوتا ہے اللہ کی نظر میں. بیوی چاہتی ہے خاوند خرچ کرے, میرا خیال رکھے, اور اگر خود بگڑ گئی تو وہ متففہ ہے. بڑے بھائی سے فائدہ لینا چاہتے ہیں, اس کو ریٹرن نہیں کرتے, ہم متفف ہیں. اب بتائیں کہ صرف دکانداروں کی بات نہیں ہے. آج ہم مجلس میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی نکلے کہ جس کا نام متففین میں شامل نہ ہوگا, شاید ہی کوئی نکلے. ہم حقوق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں, کبھی استاد کا حق ادا نہ کیا, کبھی والدین کا نہ کیا, کبھی بیوی کا نہ کیا, کبھی بچوں کا نہ کیا, کبھی بھائی کا نہ کیا. یہ تو روزمرہ کے گناہ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. لینا ہوتا ہے تو پورا لینا چاہتے ہیں, حقوق دینے کا وقت آتا ہے تو کمی کرتے ہیں. تو اس میں صرف دکان کی تکڑی شامل نہیں ہے, حقوق کی ترازو شامل ہے. جو بھی کمی کوتاہی کرے گا وہ متفف کہلائے گا اللہ کے ہاں. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا نام بھی ان میں شامل کر لیا جائے. اس لیے آج کی اس محفل میں جو کوتاہیاں ہو چکی اللہ سے بھی معافی مانگیں, اور جن کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ان سے بھی معافی مانگ لیں. آئندہ کے لیے
ہم اس پر نظر رکھیں کہ ہم حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. احسان کا بدلہ پہلے وقتوں میں کافر بھی دیتے تھے. چنانچہ صلح حدیبیہ میں سہیل آئے کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے قریش مکہ کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو اب تحریر لکھنی تھی. تو جب تحریر لکھنی تھی تو نبی علیہ السلام نے لکھا من محمد الرسول اللہ. جب لکھوایا تو وہ اکڑ گیا, کہنے لگا میں آپ کو رسول اللہ مانتا تو مسئلہ ہی کیا تھا, میں تو نہیں مانتا, اس کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں. اب صدیق اکبر موجود تھے, وہ تو عاشق صادق تھے, ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ میرے آقا کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہوئے, یہ کہتے کاٹ دو. تو غصے میں آ کے انہوں نے کہا سہیل جا تو حبل کی شرمگاہ کو چاٹ. اتنی سخت بات کر دی. تو سہیل آگے سے کہتا ہے ابو بکر کچھ عرصہ پہلے تو نے میرے اوپر ایک احسان کیا تھا, اگر نہ کیا ہوتا میں تجھے جواب دیتا. ایک کافر وہ بھی احسان کا لحاظ کر رہا ہے. ہم اگر مسلمان ہو کے احسان کا لحاظ نہیں کرتے, ہماری مسلمانی کس درجے کی مسلمانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا لحاظ فرماتے تھے, ذرا سنیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نجاشی نے مسلمانوں کی طرفداری کی, ان کا لحاظ رکھا جب حبشہ کی طرف ہجرت مسلمانوں نے کی تھی. ایک مرتبہ نجاشی کا وفد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. اب اس وفد کی خدمت صحابہ جب کرنے لگے تو نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے ان کی خدمت کرنے لگے. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدیمہ وفد النجاشی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نجاشی کا وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا فقام یخدمہم بنفسہ, نبی علیہ السلام بنفس نفیس اس وفد کی خود خدمت کرنے لگے. فقلنا, ہم نے کہا نحن نکفیک, اے اللہ کے وسلم ہم کافی ہیں خدمت کرنے کے لیے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے وسلم. قال, نبی السلام نے فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین, کہ جب ہجرت کر کے ہمارے ساتھی گئے تھے ان لوگوں نے ان کا اکرام کیا تھا, اب ان لوگوں کی خدمت میں میں خود بھی شامل ہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو احسان کا بدلہ کیسے چکاتے تھے. جنگ بدر میں مشرکین کے 70 بندے تقریباً گرفتار ہوئے. اب قریش مکہ کو فکر تھی کہ ہم ان کی جان کیسے بچائیں. تو انہوں نے سوچا کوئی بندہ بھیجیں کہ جس کی بات یہ مان لے. تو ایک قریش مکہ میں سے سردار تھا جس کا نام مطعم تھا. اس نے نبی علیہ السلام پر احسان کیا تھا. احسان کیا کہ جب طائف سے نبی علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ آئے تھے تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر ٹھہر گئے تھے. ایک بندے کو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تھا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو, اور اس نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا اور نبی علیہ السلام پھر مکہ میں داخل ہوئے تھے. تو یہ احسان تھا ایک کافر کا نبی علیہ السلام کا. تو قریش مکہ نے کہا یہ احسان کو بڑا مانتے ہیں. اس وقت وہ مطعم بن عدی خود تو فوت ہو گیا تھا, اس کا بیٹا تھا, شاید جبیر بن مطعم اس کا نام تھا. اس کو بھیجا کہ آپ جائیے. وہ آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اس نے کہا کہ جی میرے والد کا آپ پر ایک احسان ہے, آج میں آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آیا ہوں کہ ان کو قتل نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا لو کان مطعم حیا, آج اگر مطعم زندہ ہوتا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا,
اور ان مرداروں کے بارے میں وہ مجھ سے آ کر بات کرتا لترکتہم لہو، میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے احسان کیا. شادی کے بعد جو مال تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا. ایک دن پہلے مکہ کے سب سے غریب تھے نوجوان، اور اگلے دن مکہ کے سب سے امیر نوجوان. اپنا غلام بھی پیش کر دیا، مال بھی پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے اس بات کو یاد رکھا. کیا محبت فرمائی. خدیجہ کبریٰ کی وفات ہو گئی، ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ وہ عمر میں 15 سال بڑی تھی اور 2 خاندوں سے پہلے الگ ہو چکی تھی. یہ تیسری شادی تھی ان کی. جب وہ وفات پا گئی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مدینہ طیبہ آ کر دوسری شادی کی. پھر اور ازواج مطہرات آ گئیں. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کے کان میں کسی عورت کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ خدیجہ جیسی آواز کس کی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ خدیجہ کی بہن ہے، مجھے ملنے کے لیے آئی ہے. تو بہنوں کی آواز چونکہ ملتی جلتی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ملتی جلتی آواز سن کر خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران. پھر جب فارغ ہو گئیں تو انہوں نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اتنی جوان خوبصورت بیویاں ہیں، آپ ابھی بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی جوان اور خوبصورت بیویاں ہیں، ان کو تو فوت ہوئے بھی اتنا عرصہ گزر گیا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ جواب میں نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ جب میں اکیلا تھا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا، جب میں فقیر تھا اس نے مجھے ہدیہ دے کے غنی کیا تھا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ تھی جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائی تھی عورتوں میں سے. کیسے بھول سکتا ہوں. اللہ اکبر. چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ خدیجہ کی طرف سے اتنا حصہ نکال دیا جائے. یاد رکھتے تھے. نبی علیہ السلام بیوی کے احسان کو اس طرح یاد رکھ رہے ہیں. آج کے دور میں کیا صورتحال ہے کہنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے دل میں جھانکنے کی ضرورت ہے.